12,000 کی فوج مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لی جنگ خندق کے موقع پر 12,000. اور پھر اس سے بڑی مصیبت یہ کہ اندرون شہر مدینہ کے اندر جو یہودی تھے انہوں نے بغاوت کر دیا. سارے مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں لڑ رہے ہیں. ایک تو بوڑھے کے علاوہ کوئی مرد نہیں، صرف مسلمان عورتیں ایک جگہ موجود ہیں. اب یہودی اسلحے سے لیس مدینے میں گشت گھوم رہے ہیں. مسلمان ملے تو قتل کر ڈالے. کتنے مشکلات تھی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. جب یہ خبر صحابہ کو لگ گئی کہ مدینے سے یہودیوں نے بغاوت کر دیا، ہمارے بیوی بچے وہیں ہیں، اب یہاں سے ہم جا نہیں سکتے، چاروں طرف سے اب بچنے کا کوئی چانس نہیں. کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، دم گھٹ رہا تھا، ہائے اب کیا ہوگا. اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ، جس مصیبت میں ہم ہیں، جس آزمائش و پریشانی میں پورا عرب چاروں طرف سے امٹ پڑا ہے اور ہر ایک کا فیصلہ ہے کہ نہ اسلام کو باقی رکھنا ہے نہ کسی مسلمان کو زندہ رکھنا ہے. مدینے کو مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے ختم کر دینا ہے، یہ ٹھان کر کے پہنچے ہی نہیں. اللہ کا رسول اب بتائیں اب ہم کیا کریں. نہ کہیں بچنے کا چانس، نہ کہیں جانے کا موقع. کلیجے منہ کو آ رہی ہے، دم گھٹ رہا ہے، جان نکل رہی ہے گھبراہٹ کے بارے. اب بتائیں کہ ہم کیا کریں ایسے موقع پر. اللہ سے فرمایا گھبراؤ نہیں، خوب کثرت سے پڑھو اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. بڑی پیاری دعا ہے. اللہم استر عوراتنا، اللہ ہم نے جتنے گناہ کیے ہوں سب سے توبہ کر دے، سارے گناہوں کو پردہ ڈال دے، سب کو بھلا دے اللہ تعالیٰ. اور اللہ یہ دنیا ایک طرف سے امت پڑی ہے ہمیں مٹانے کے لیے، اس خوف و حراست سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے. دعا یاد کر لو دوستو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے پڑھنا شروع کیا ایک اچھی امید لگا کر کے. نہ ہمارے پاس ایٹم بم تھا، نہ میزائل تھے، نہ پولیس ہماری تھی، نہ تھانے دار ہمارا تھا، نہ لیڈر ہمارا کوئی تھا. ہم بے بس چار دیواری غار کے اندر خندق میں گھرے ہوئے تھے. ایسے موقع پر بس اللہ ہی یاد آ رہا تھا. اللہ سے فرمایا پڑھو اس دعا کو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ہم لوگوں نے پڑھنا شروع کیا. اللہ نے وعد علیہم جنودا لم تروها، اللہ نے ایسی فوج بھیجی کہ تم نے دیکھا نہ دشمنوں نے دیکھا. بس ایک دوسروں کو صفایا ہوا، سب چھوڑ چھاڑ کر کے بچ گئے اور مسلمان آج تک مدینے میں زندہ رہے. دعا کی برکت دوستو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. بہرحال عرض کر رہا تھا کہ وہی جو سیزن آتے ہیں نیکیوں کے، انہی میں ایک سیزن کیا ہے، یہ صرف اس کا مہینہ ہے. ان سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے. لیکن ایک پہلو تو یہ ہے کہ ساری نیکیاں کریں گے گناہ معاف ہوں گے. عرفے کا روزہ رکھیں گے گناہ معاف ہو جائے گا 2 سال کا. لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے دوسرا پہلو کہ کچھ برائیاں بھی ایسی ہیں کہ ساری نیکیوں کو بھی کھا جاتی. ایک ہی پہلو پر ہی دونوں پہلو سب لوگ، جہاں بہت ساری نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، وہیں کتنی نیکی برائیاں ایسی ہیں اور ہم مبتلا ہیں کہ ان برائیاں کرنے، وہ برائیاں انسان کی زندگی بھر کی نیکیاں ختم کر دیتی ہیں. یہ دونوں پہلو ہمیں دیکھنا ہے. اسی سلسلے میں ہم نے قرآن پاک سورۃ النساء کی آیت پڑھی ہے. رب العالمین نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر بڑے بڑے گناہ جو منکرات ہیں، کبائر ہیں، حرام کاریاں ہیں، محرمات ہیں،
اگر اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچاتے رہو گے، پھر اب برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہو گے، پھر بھی شیطان کچھ نہ کچھ تم سے کروا دے گا یا نفس امارہ کروا دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ایسی اگر کبھی شیطان نے یا نفس امارہ نے تم سے کوئی گناہ کروا دیا تو ہم تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور جنت میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کر دیں گے۔ تو دوستو ہمیں کچھ بہت ساری برائیاں ایسی ہیں، یہ جو نیکیاں ہیں ان کا کرنا بھی ضروری ہے اور ان مواقع سے فائدہ اٹھانا بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں گناہوں سے بچنا بھی ضروری۔ اگر ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے تو کیا خبر دوستو کہ جیسے نیکیاں بہت سارے برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، ویسے ہی برائیاں بھی کچھ ایسی ہیں جو زندگی کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک مثال ہے، امام ابن ماجہ اپنی سنن میں، امام بہقی شعب الایمان میں، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم صغیر کے اندر ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ ثوبان مولا رسول اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے، کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کا منبر پر کھڑے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے اور لوگوں کو وارننگ دیتے ہوئے بیان کیا، لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ۔ میرے رب نے مجھے بتا دیا، میرے رب نے مجھے آگاہ کر دیا کہ لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ، قیامت کے دن میرے امت کے بہت سارے لوگ اتنے نیک اعمال لے کر کے آئیں گے، اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے کہ حشر کے میدان ان کی نیکیوں کا پہاڑ لگا بنا ہوگا، اور اتنی نیکیاں ان کی ہوگی آج فرمایا جیسے تہامہ کی پہاڑیوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، وزن نہیں کر سکتا، تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر سے زیادہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے، نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوگا۔ آج ہندوستان کی اصطلاح میں کیا کہیں، ہمالیہ کی چوٹیوں سے زیادہ نیکیاں، کتنی نیکیاں، چوٹیوں سے زیادہ۔ شروع کہیں ہوں گے مدینے سے آپ نکلیں تھوڑی 50 کلومیٹر جائیں، وہاں سے لے کر کے یمن تک جائیں گے، پہاڑیاں ہی پہاڑی کو تہامہ کی پہاڑیاں کہا جائیں گے، پہاڑیاں ہی پہاڑیاں نظر آئیں گی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کتنا بڑا ہے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، فرمایا جیسے تہامہ کی پہاڑیاں ہیں، اس سے بھی زیادہ میرے امتی کو شوگر جو نیک اعمال لے کر نیکیوں کا پہاڑ ایسے لگا ہوگا۔ دعا کرو ایسی نیکیاں تو پتہ نہیں کہ کرو باقی بھی خالی ہو ہماری، کیوں ہفتے میں ایک دن نماز پڑھیں گے، سال میں ایک مہینہ نمازی بنے گی، فلم روزانہ دیکھیں گے، نیوز چینل ہمیشہ، اور موبائل میں فلمیں دیکھتے ساری رات گزر جائے گی، اور اللہ کی کتاب کو صرف رمضان میں کھولیں گے۔ ہمارے پاس کون سی نیکیاں ہیں؟ نیکیاں یہاں سے کیجئے جاتی ہے 50 مرتبہ حرام نگاہیں عورتوں کو ڈالے، نیکیاں تو راستے ہی میں رہے گی، گھر تک گئی کہاں نیکیاں ہماری؟ سوچو پہلے ہمارے پاس کیا نیکیاں ہیں؟ تہامہ کے پہاڑیوں کے برابر نیکیاں، لیکن فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، بندہ دیکھ لے گا، اللہ فرمائے کہ بندے تو نے جتنے نیک اعمال کیے تھے یہ دیکھ تیری نیکیاں ہم نے سب بچا رکھی ہیں، بندہ دیکھ کے خوش ہو جائے گا تو اچانک اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو ذرات بنا کر کے اڑا دے گا۔ تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں تھیں، لیکن فَجَعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ نے ساری نیکیوں کو ذرات بنا کر کے اڑا دیا، ایک نیکی جو باقی نہیں۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، کہنے کہ یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، وہ کون سے لوگ ہوں گے، ذرا ان کی کچھ علامتیں بتائیں، کچھ وضاحت کریں تاکہ ہم لوگ ان کو پہچان لیں
اور وہ ان سے ان کے جو کردار ہے وہ کردار ہم نہیں کریں گے تاکہ ہماری نیکیاں محفوظ رہیں. صفہم لنا وجلہم لنا. یا رسول اللہ ذرا ان کی کچھ خوبیاں اور ان کی کچھ نشاندہی بتائیں. اللہ سن فرمایا انہم منکم. کیا کرو گے؟ وہ کوئی نہ ہندو ہوگے نہ مسلم ہندو ہوگے نہ بدھسٹ ہوگے نہ سکھ ہوگے نہ یہودی ہوگے نہ عیسائی ہوگے. انہم منکم. وہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی ہوں. اللہ اکبر. مسلمان بھائی تھا لیکن کوئی ایک نیکی باقی نہ رہ گئی. اب تو صحابہ اور گھبرا گئے. یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا. یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے ہمارے مسلمانوں میں؟ کون سے مسلمان ہیں؟ ذرا ان کی نشاندہی کریں, ان کی کچھ علامتیں بتائیں تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان کے کردار سے دور رکھیں, ہماری نیکیاں تو محفوظ رہیں. آپ نے فرمایا انہم یاخذون من اللیل کما تاخذون. رات میں وہ بھی عبادت کرنے والے تہجد گزار ہوں گے جیسے تم لوگ تہجد گزار. دیکھا آپ نے دوستوں, تہجد گزار ہیں, رات کو سونے والے نہیں ہیں, سب بیداری کرنے والے. اب تو صحابہ کی اور حیرت بڑھ گئی کہ مسلمان ہوں گے اور فرض تو جانے دے, تہجد کی نماز نہیں چھوڑے, تہجد گزار ہوں گے, قیام اللیل کرنے والے ہوں گے. پھر ان سے غلطی کیا ہوگی جس کی بنا پر سارے اعمال اپنا ہدایہ کر دیا؟ یا رسول اللہ اب تو اور قدم ہو گیا. صفہم لنا وجلہم لنا. ذرا ان کی کچھ نشاندہی بتائیں, کچھ علامتیں بتائیں تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان کے چال چلن سے بچائیں. آپ نے فرمایا بات اصل ہی وہ تمہارے ہیں, مسلمان ہیں, عبادت گزار ہیں, نیکیاں کرنے والے ہیں, تہجد گزار ہیں, نیکیاں پہاڑوں کے برابر تھی. وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَهَكُوهَا. لیکن اب زندگی گزر گئی, کبھی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا نہیں. سب کچھ کیا. وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَهَكُوهَا. جب حرام چیزیں سامنے آ جاتی تھی تو حرام چیزوں سے بچتے نہیں تھے. ایک حدیث آپ نے سن لیا, پتہ یہ چل گیا دوستو, جس طرح سے برائیاں نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں, ایسے ہی بہت ساری برائیاں بھی ہیں وہ بھی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. جتنا عمل انہوں نے کیا ہے ہم سب ان کو دکھا دیں گے حشر کے میدان میں, اور پھر ہم ذرات بنا کر اڑا دیں گے. کیا قصور تھا, کیا قصور تھا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا یا ویلتا لیت یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا. اللہ اکبر. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. ان کے سارے اعمال کو دکھا کر کے, ساری نیکیاں دکھا کر کے ہم ذرات بنا کر اڑا دیں گے, کوئی ایک نیکی ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. اور اس وقت کیا کہیں گے؟ یا ویلت وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. کھسیا کر کے, شرمندہ ہو کر کے, مایوس ہو کر کے اونٹ کی طرح اپنے ہی ہاتھ کو چبائے گا اور کیا کہے گا؟ یا ویلتا یا ویلتا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش کی یہ ساری نیکیاں جو میں نے کیا ہے نبی کے طریقے کے مطابق کیا ہوتا. یا ویلتا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, یعنی عمل تو بہت کیا, سینہ بھی پیٹا تھا, بال بھی نوچے تھے, چاقو بھی مارا تھا, چھری بھی مارا تھا, آج آج اس نے لگایا بھی تھا, اور ہمارے بھائیوں نے کیک بھی کاٹا تھا. سمجھ گئے نا؟ عید میلاد کو جلوس مل کر سب کچھ کیا تھا. سمجھ گئے نا؟ سنتوں بھرا اجتماع بھی کیا تھا, سب کچھ کیا. لیکن مصیبت کیا آئی؟
یا ویلتا یا ویلتا، ہاں جب ساری نیکیاں اللہ نے برباد کر دی، تو نے نیکیاں کیا ہے لیکن تیرے عقیدے میں شرک ہے، تو نے نیکیاں کیا لیکن تیری نیکیاں سنت کے مطابق نہیں بلکہ کیا تھی وہ بدعت تھی، شرک و بدعت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب تو چیختا ہے یا ویلتا، ابھی ہم سمجھائیں گے تو کہ وہابی ہے، ہم سمجھائیں گے نہیں اب فرقہ بننے کی باتیں کرتے ہیں، نہیں کچھ لوگ کرتے ہیں آج یہ سب باتیں کرنے کی نہیں ہے، پھر کیا کرنے کی باتیں ہیں؟ اب سمجھ جاؤ، ہاں ایک بڑا طبقہ ہے آج یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے، ارے ساری مصیبتیں تو شرک و بدعت کی بنا پر آئی ہے، اب نہیں کریں گے تو اب کب کرو گے؟ سمجھ گئے نا، شرک و بدعت کو مٹاؤ ساری مصیبتیں ٹل جائیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مؤمنین، سچے مومن بنو، دنیا تمہاری ہے، لیکن شرک ہم نے کیا، بدعت کیا، دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور آخرت میں کیا ہوا؟ اب ذرا سنو، یا ویلتا، ہائے ہماری ہلاکت، اب تو جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یا ویلتا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، تباہی، اب تو کوئی چانس نہیں، غلطی ہو گئی، کاش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا ہوتا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا ہوتا تو آج ہماری نیکیاں محفوظ رہتی۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، آگے کیا کہتا ہے؟ یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے میری بربادی، ساری تباہی، دنیا میں ذلیل ہوا اور آخرت بھی نہ خدا ہی ملا، نہ بشارے سنت، نہ یہاں کہیں گے نہ وہاں کہیں گے، کہیں کا بندہ نہ رہ گیا۔ کیوں؟ کہتا کیا ہے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کی فلاں کو اپنا پیشوا نہ بنایا ہوتا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی باتوں میں آ کر کے ہم نے نبی کا دامن چھوڑ دیا، اور آج دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو رہے۔ تو دوستو یہ ایک مثال اور میں نے دیا، انسان کتنی بھی نیکیاں کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہ ہوا، ساری نیکیاں اس کی رائے نہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نیکیاں پہاڑوں کے برابر، لیکن نیکیاں برباد کر دی گئی۔ تو اپنے آپ کو نیکی تو کرتا تھا، روزہ نماز حج زکات سب کرتا تھا، لیکن اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچاتا تھا۔ دوستو پتا چل گیا، جیسے شرک و بدعت سے بچنا ضروری ہے، جیسے عبادت کرنا ضروری ہے، اپنی عبادت کو محفوظ رکھنے کے لیے ویسے ہی محرمات اور کبائر سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم کبائر سے نہ بچیں، محرمات و منکرات سے نہ بچیں تو دوستو تباہ ہو رہے ہیں، اور آئندہ بھی تباہی ہے، یہاں بھی تباہ ہو رہے ہیں اور اوپر بھی ہلاکت و بربادی ہوگی۔ اسی لیے بس ایک حدیث بتا کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں، بڑی اہم حدیث۔ امام ابو یعلا اور امام بشار اپنی مسند میں بس ہمیں صحیح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، 3 جملے کی حدیث ہے دوستو۔ اگر اسی حدیث کو ہم یاد کر لیں اور عملی جامہ پہنا ہے اور امت کو دعوت دے، امت انہی 3 جملے کے حدیث پر عمل کرنے لگے، دنیا آخر کی ساری بلائیں دور ہو جائیں۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اجتنبوا الکبائر، نمبر 2 وسددوا، تو نمبر 3 وابشروا، 3 جملہ ہے۔ لیکن رحمت للعالمین کی زبان مبارک سے، اور رحمت للعالمین کی زبان کب حرکت کرتی ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اسی وقت کچھ تمہیں کہتے ہیں جب اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، نبی کا فرمان۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا الکبائر، نمبر 1 وسددوا، نمبر 3 وابشروا۔ کیا مطلب ہے؟ اجتنبوا الکبائر،
اپنے آپ کو کبائر، گناہوں، محرمات اور منکرات سے بچاؤ، اجتناب کرو۔ اجتنبوا الکبائر، اپنے آپ کو کبائر سے، محرمات سے، منکرات سے، حرام کاریوں سے، چاہے حرام دیکھنا ہو، حرام سننا ہو، حرام کہنا ہو، حرام کھانا ہو یا حرام پینا ہو۔ اتق المحارم، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ۔ اجتنبوا الکبائر، اپنے آپ کو کبائر سے بچاؤ۔ نمبر 2، وَسَدِّدُوا، سیدھے اسلام پر چلتے رہو، ادھر ادھر لا الہ الا ولا الہ الا، تھالی کے بیگن نہ بنو، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، صراط مستقیم مانگتے ہو نا بیٹے، اہدنا الصراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب ادھر ادھر جائیں گے تو برباد ہونا ہی ہے۔ کبھی ہائی وے چھوڑ کے گلی میں وہ جاؤ تو آگے گئے وہ گلی بند، پھر دوسرے میں بھٹکے، ادھر گئے وہ بند، آگے بھٹکے، شاید آدھی رات حیدرآباد کی گلیوں ہی میں گھومتے رہ جاؤ گے۔ لیکن اگر نیشنل ہائی وے پکڑ لیا ہے تب کچھ نہیں، چلے جا رہے ہو، منزل مقصود تک پہنچ ہی جاؤ گے۔ وَسَدِّدُوا، سیدھے چلتے رہو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے صراط مستقیم، اطاعت و فرما برداری رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت پر ڈٹے رہو۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنے آپ کو کبائر سے بچاؤ، کبائر سے بچاؤ۔ نمبر 2، کبائر کے بعد وَسَدِّدُوا، سیدھے راستے پر چلتے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو۔ اور کیسے سیدھے پر چلو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی تم دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی ہم کو بالکل صراط، سیدھے راستے پر چلائے۔ اللہ کو کتنی پیاری مثال دی دوستو۔ اللہ سے فرمایا علی جیسے تم کبھی شکار کرنے جاتے ہو اور تیر سے شکار کو گرانا چاہتے ہو، آنکھ بند کر کے نہیں، تیر چلا دیتے، پہلے خوب بیٹھ کر کے، دائیں مڑ کر کے، بائیں مڑ کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، درخت کے آڑ میں جا کر کے، جب خوب 100% تم کو یقین ہوا کہ اب نشانہ سیدھا جائے گا تب تم تیر چلاتے ہو۔ اللہ کے رسول ایسے ہی کرتے ہیں۔ آہا نے فرمایا ایک شکار تم کو نظر آ رہا ہے، اگر ذرا سا تم نے غفلت کیا تو تیر کہیں گیا اور شکار کہیں اور چلا گیا۔ ایک شکار کو حاصل کرنے کے لیے کتنا نشانہ درست کرتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے حلال اور جائز چیزوں کی اور صراط مستقیم کا ایسے ہی اہتمام کرو جیسے تیر چلانے کے وقت تیر کا اہتمام کرو، تب کہیں تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ دوستو یہ نہیں، اللہ اجتنبوا الکبائر وَسَدِّدُوا، کبائر سے بچو، گناہوں سے بچو، منکرات سے بچو، اور کیا کرو؟ سیدھے راستے پر چلو۔ آگے نمبر 3، وَأَبْشِرُوا، اب تمہیں بشارت ہو۔ اللہ اکبر، یہ دونوں چیزیں کریں گے تب تمہیں بشارت ہے۔ پہلی بشارت تو دنیا میں عزت کی، قوت کی، طاقت کی، غلبے کی، شاندار زندگی گزارنے کی، خوشحالی کی، اب وہ امان کی بشارت ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَأَبْشِرُوا، دوسری بشارت کس کی ہے؟ مغفرت کی اور جنت کی حاصل کرنے کی۔ تو دوستو میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ فدیج کا اشرا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو صرف نیکیاں نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ کیوں؟ اللہ تعالی ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں پورے سال بھر میں سب سے مقدس دن، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے افضل اور فضیلت والے دن جو بنائے ہیں
جن سے افضل کوئی دن سال میں نہیں ہو سکتا. آنے فرما ایام العشر ذی-الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. تو دوستو جہاں ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب ہے اور زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے، وہی گناہ کریں گے روڈ پر گناہ کریں، بند کمرے میں کریں میں کچھ اور ہوگا، روڈ پہ کریں کچھ گناہ اور ہوگا، اور مسجد میں آ کر کے کریں گے تب وقت جگہ کی فضیلت گناہوں اور اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. تو جتنا ہم نیکیاں کریں اس سے کہیں زیادہ ہم اپنے آپ کو منکرات اور گناہوں سے بچانے کی فکر بھی کریں. اور یہ چیز یاد رکھیں جیسے نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں ایسے ہی برائیاں نیک تخت رکھا گیا. بابا آدم کے زمانے سے لے کر کے قیامت کے صبح تک سارے علماء ایک میدان میں بیٹھے انتظار کرتے ہیں اور پھر معاذ بن جبل کو برا کر کے استاد پر بیٹھایا جائے گا اور اللہ ان کو لقب دے گا استاد العلماء کا. یہ ہے معاذ بن جبل، اتنا اونچا مقام و مرتبہ. استاد العلماء کا لقب ملے گا کیا؟ اور یہ کہہ کہ تاج ان کو پہنا ہے. ایسے سامنے بیٹھے ہی نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. آن فرمایا معاذ بہت نیک عمل کرتے ہو لیکن کوشش کرنا کہ تمہاری نیکیاں تمہارے فائدے میں آئے، تمہاری نیکیاں قیامت میں تم کو فائدہ پہنچائے. معاذ ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو نیکیاں تمہاری ہو اور لیکن تمہاری نیکیوں سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھائے. اللہ اکبر. محنت ہم کریں، روزے ہم رکھیں، بھوکے ہم رہے 15 16 18 گھنٹے اور روزے کا ثواب کون لے جائے؟ ہمارے بھائی لے کے چلے. عارف نے معاذ ذرا ہوشیار رہنا، اب نیکیاں کرتے ہو کوشش کرو کہ نیکیاں تمہارے کام آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں تمہاری ہو لیکن فائدہ کسی اور کو پہنچے. اور یہی وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے بیان کرنا چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حشر کے میدان میں قیامت کے دن ایک بندہ جب حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں بنائے سارے اعمال ووضع الکتاب سارا نام اعمال سامنے رکھ دیا گیا ہے. اتنے میں ایک شخص آئے گا، اللہ ایک بندہ جس کا حساب لے رہے ہیں اس نے قد شتم ھذا، اس نے مجھے بہت گالیاں دی تھی لیکن میں نے صبر کیا تھا، پلٹ کر کے جواب نہیں دیا. یا اللہ میرے اندر طاقت ہی نہیں تھی اس کا جواب دیتا. اللہ مجھے آج بدلہ دینا ہے، میں نے آج بدلے کے لیے میں نے دنیا میں بدلہ نہیں دیا تھا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ نماز کا ثواب تو دے گا. نماز ہم نے پڑھی، اللہ سے فرماتے ہیں لیکن نماز سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ دوسرا جس پر ہم نے ظلم کیا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، ابھی وہ گیا اور دوسرا پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ انہوں نے میری اتنی زمین ہڑپ کر لی تھی، پیسہ نہیں تھا، کیس لڑنے کی طاقت نہیں تھی، ظالم انسان تھا، گھومتے اس کے ساتھ تھے اور کیا کہتے تھا دادا بھائی اس کے ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا کرتا؟ کیس کرتا اور مار کھاتا. ہم نے تیرے لیے صبر کیا تھا، آج مجھے بدلا دے. آج یہ عدالت ہے جہاں مجھے انصاف ملے گا. اللہ فرمائے گا اچھا کر روزے کا ثواب تو لے کے چلا جا. اللہ اکبر. دوسرا گیا، تیسرا دوڑا ہوا آیا، وَقَذَفَ هَذَا، اے اللہ اس نے مجھے بدنام کیا تھا، بہتان لگاتا تھا اور دنیا میں نے صبر کیا، آج ہمیں بدلہ چاہیے. ہم نے دنیا میں بدلہ نہیں صبر کیا، ہمیں بدلہ چاہیے. صدقات کا ثواب ہو لے گیا. ایسے آ رہے ہیں اور ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئی. اب آخر میں کچھ لوگ آئے، اللہ تعالیٰ میرا بھی حق اس نے لیا تھا لیکن دیا نہیں، میرا بھی حق، مجھے بھی اپنا بدلہ دینا ہے. اللہ فرماتے اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، معاف کر دی. صحیح مسلم کی حدیث. اللہ تعالیٰ دنیا میں تو کچھ نہیں ملا اور آج یہاں بھی معاف کر دے تو فائدہ ہی کیا؟ ہم نے تو آج کے دن پر ڈال رکھا تو وہاں بدلہ لوں گا.
اللہ فرمائے گا اچھا ایسا کر، فرشتوں کو حکم دیا لاؤ اس کا حساب کر دیں۔ گیا تو حق لینے کے لیے اس کا حساب شروع، لاؤ اپنا حساب۔ اب بیچارہ سوچتا ہے ہم آئے تھے اپنا حق لینے کے لیے آخر میں، اور یہاں مجھے خود حساب کتاب میں پکڑ لیا گیا۔ بیچارہ گھبرا رہا ہے، پریشان ہے۔ حساب کتاب دیا گیا تو اتنی نیکیاں رہی جتنے نیکیوں سے جنت میں جا سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دعا کرو ایسی نوبت نہ آئے، ایسی نوبت نہ آئے، نیکیاں اپنی اپنے کام آئے۔ دوستو کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ مجھے تو اپنا بدلہ لینا ہے، اب سب کو بدلہ مل رہا تھا وہ بھی کہاں چھوڑنے والا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اچھا ایسا کر، تیرے گناہ اتنے ہیں، اگر تیرے گناہوں کو تو جہنم کا مستحق ہے، تیرے گناہوں کو اس کے سربراہ رکھ کر کے اس کو جہنم میں ڈال کر کے تجھے جنت میں ڈال کے تو راضی ہے؟ اللہ رسول رو پڑے، اس نے کہا بڑا یا رب، اللہ میں راضی ہوں۔ اللہ رسول نے شاہ فرمایا اپنی اس کی نیکیاں لے کے دوسرے جنت میں جا رہے ہیں، اور یہ ناکارہ انسان غیروں کا گناہ لے کر فسوئے گا فی النار، اس کے سر پر غیروں کو گناہ رکھ کر کے جہنم میں ڈال دیا۔ دوستو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں رائگاں چلی جائیں اور اپنی نیکی کو فائدہ نہ اٹھا سکیں، اس لیے نیکیاں بھی کریں، نیکیوں سے کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ باقی رکھنے کا ایک ہی راستہ ہے، آپ کسی حقوق العباد کا خیال رکھیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، دنیا ہی اپنا معاملہ صاف کر لیں، ذرا برابر کوتاہی نہ کریں، لین دین جتنا ہے سب صاف کر لیں، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ دوسرا راستہ کیا ہے، اپنے آپ کو اپنی برائیوں کے ذریعے اپنی نیکیاں رائگاں نہ کریں۔ دو چیزوں سے آپ بچیں گے تبھی انشاءاللہ آپ کی نیکیاں قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے، اور عشر ذی الحجہ کی فضیلت ماشاءاللہ جو میں نے سن لیا ہوگا یا سنتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کے اندر جو خیرات اور برکات رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے مستفید ہونے اور بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔